أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور سننے والے حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل کے نفسا نفسی کے دور کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، تکلیف اور رنج میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ دنیا مصائب، تکالیف اور پریشانی کا گھر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف اور ہر پریشانی کا حل بیان فرمایا ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کو چاہیے کہ وہ ان کے احکامات کی پابندی کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے مسائل اور اپنے معاملات کے حل کے بارے میں آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا کرتے تھے۔ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ادنا آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر انسان کے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اب اگر کسی بندے نے سوال کیا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار بند ہے، فاقوں پر فاقے ہیں، تو آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ان چیزوں کا حل بتایا۔ آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، اگر کاروبار بند ہے، تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم سورت واقعہ پڑھ لیا کرو۔ سورت واقعہ 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر صحابی کے سینے کے اندر سورت واقعہ محفوظ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس سورت واقعہ کے بارے میں کئی واقعات بھی موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہانہ وظیفہ، ماہانہ تنخواہ روک دی۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ جب میں ان کا ماہانہ وظیفہ اور ماہانہ تنخواہ روکوں گا تو یہ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ بھئی آپ نے میرے کام کا معاوضہ دینا کیوں بند کر دیا ہے، میری تنخواہ کیوں روک دی ہے۔ لیکن جب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا معاوضہ روک دیا گیا ہے، تو بجائے انہوں نے ان کے
کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے، بلکہ انہوں نے گھر جا کر اپنی بچیوں سے فرمایا کہ آج کے بعد سب نے سورت واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، سورت واقعہ پڑھنی ہے۔ سب بچیوں نے سورت واقعہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اللہ پاک نے ان کو بچیوں سے نوازا تھا، بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، کہ آج کے بعد آپ روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ تو ہم سب نے سورت واقعہ پڑھنا شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے۔ تو ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیا اور بلا کر فرمایا کہ بھئی میں نے آپ کا وظیفہ روک دیا تھا، آپ نے میری طرف رجوع نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، کیا آپ نے کوئی اسٹاک جمع کیا ہوا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جب آپ نے میرا وظیفہ، میرا ماہانہ، میری تنخواہ بند کی تو میں نے اس لیے مطالبہ نہیں کیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو کہا کہ تم سب سورت واقعہ کی تلاوت کیا کرو، روزانہ سورت واقعہ پڑھا کرو۔ وہ روزانہ سورت واقعہ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھے بے انتہا رزق عطا فرما رہے ہیں، بے شمار روزی عطا فرما رہے ہیں، اس لیے مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ آپ نے اپنا ایک دروازہ بند کیا، لیکن اللہ رب العزت نے میرا دروازہ بند نہیں کیا، اللہ پاک نے مجھے بے انتہا رزق عطا فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں کہ آپ جب دنیا کے اندر کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آدمی، وہ انسان، آپ کے ذہن کے اندر اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس جاؤں گا پتہ نہیں وہ آرام کر رہا ہوگا، پتہ نہیں وہ کس چیز کے اندر مصروف ہوگا، وہ کس کام میں مصروف ہوگا، پتہ نہیں وہ مجھے ٹائم دے گا یا ٹائم نہیں دے گا، میری بات سنے گا یا میری بات نہیں سنے گا۔ لیکن ایک اللہ رب العزت کا دروازہ ہے کہ جو ہر وقت سنتا ہے، جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات سے جب بھی آپ سوال کرتے ہیں، رزق طلب کرتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں، اس کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اگر کوئی میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ اسے بتلا دیجئے کہ میں انسان کے قریب ہوں۔ یا اللہ آپ کتنے قریب ہیں؟ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی رگ حیات سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے رزق طلب کرتے ہیں، اللہ سے روزی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی سور و پکار کو بھی سنتے ہیں، آپ کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے معزز سامعین کرام سے یہ گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ تمام ساتھی خود بھی اس حدیث پر عمل کریں، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کے تمام بچوں کو، تمام گھر والوں کو، تمام افراد کو سورت واقعہ پڑھنے کی آپ دعوت دیں کہ وہ روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد، اگر مغرب کی نماز کے بعد ٹائم نہیں ملتا تو عشاء کی نماز کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کریں۔ عشاء کے بعد وقت نہیں ملتا تو جس وقت سونے لگیں تو سورت واقعہ کی تلاوت کریں۔ جب آپ روزانہ سورت واقعہ کی تلاوت کریں گے اس سے آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو یہ ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کا بہت بڑا اجر ہے، جو امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی
ایک قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، سورۃ واقعہ پڑھیں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رزق کی جو تنگی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ آمنہ کے لال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، اپنے صحابہ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی طرح ہمارے چینل سے اور بھی خوبصورت وظائف بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ خوبصورت بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اس حدیث پر، اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔